اگر میں آپ سے کہوں پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ شاید انڈیا نہیں ہے، اگر میں یہ بھی کہوں کہ دنیا ایک ایسی جنگ کے قریب جا رہی ہے جس کا پہلا دھماکہ میزائل سے نہیں بلکہ آپ کی جیب سے ہوگا۔ مڈل ایسٹ جل رہا ہے، روس یوکرین جنگ ختم نہیں ہوئی، افغانستان بارڈر پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور سوال یہ ہے اگر یہ سب ایک ساتھ پھٹ گیا تو پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ویلکم دوستو، میں ہوں محمد فیصل۔ آج ہم شور نہیں، اصل خطرہ دیکھیں گے۔ دنیا میں اصل کھیل کیا چل رہا ہے؟ دنیا اس وقت صرف جنگ نہیں دیکھ رہی، دنیا لنکڈ کرائسس میں داخل ہو چکی ہے۔ یعنی ایک طرف جنگ، ایک طرف تیل، ایک طرف ڈالر، اور ایک طرف بارڈر ٹینشن، اور ایک طرف طاقتور ممالک کی کھینچا تانی۔ اور خطرناک بات یہ ہے یہ سب الگ الگ نہیں رہے، یہ آہستہ آہستہ جڑ رہے ہیں، اور جب بحران جڑنے لگے تو دنیا غیر متوقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج یہ سوال نہیں کہ جنگ کہاں ہو رہی ہے، اصل سوال یہ ہے اس پوری بساط پر پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے خطرناک فرنٹ مڈل ایسٹ ہے۔ اگر مڈل ایسٹ میں آگ بڑھی تو پاکستان پر پہلا حملہ فوجی نہیں بلکہ معاشی ہوگا، اور یہی وہ بات ہے جو زیادہ تر لوگ مس کر دیتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان کی ایک بڑی کمزوری ہے، ہم انرجی امپورٹ کرتے ہیں، یعنی تیل باہر سے آتا ہے، شپنگ باہر سے کنٹرول ہوتی ہے، ڈالر پریشر باہر سے آتا ہے۔ اب ذرا چین سمجھو، اگر وہاں جنگ بڑھی تو تیل مہنگا، شپنگ مہنگی، ڈالر اوپر، بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، اور ہر چیز مہنگی۔ یعنی مڈل ایسٹ کی جنگ پاکستان میں مہنگائی کی صورت میں داخل ہوتی ہے، اور یہی اصل دھماکہ ہے، کیونکہ بم سے پہلے معیشت ٹوٹتی ہے۔ روس یوکرین جنگ اب بھی کیوں اہم ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ اب اولڈ نیوز بن چکی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، بس دنیا اس کی عادی ہو گئی ہے۔ اور یہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس جنگ نے دنیا کو انرجی شوک دیا ہے، فوڈ پریشر دیا ہے، ڈپلومیسی ڈیوائیڈ دی، اور طاقتور ممالک کو کیمپس میں بانٹ دیا ہے۔ اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بیلنس۔ پاکستان کو امریکہ سے بھی ریلیشن رکھنا ہے، چین سے بھی، روس کو بھی اوائڈ نہیں کرنا، اور اپنے خطے میں سروائیو بھی کرنا ہے۔ یعنی پاکستان جنگ کے میدان میں نہیں لیکن پریشر کے بیچ میں ضرور ہے۔ اصل سوال پاکستان کے لیے فوری خطرہ کہاں سے ہے؟ یہاں زیادہ تر لوگ جذبات میں آ کر فوراً کہیں گے انڈیا، اور ہاں، انڈیا پاکستان کا روایتی اسٹریٹجک تھریٹ ہے، لیکن اگر صرف اس وقت کی بات کریں تو پاکستان پر زیادہ اور فوری دباؤ مغربی سرحد سے محسوس ہو رہا ہے، یعنی افغانستان سائڈ۔ کیونکہ یہاں مسئلہ صرف ایک ملک نہیں، یہاں مسئلہ ہے دہشت گردی، بارڈر انفلٹریشن، TTP، اور کراس بارڈر انسٹیبلٹی۔ اور یہ روایتی جنگ نہیں، یہ وہ جنگ ہے جو خاموشی سے ملک کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ ایسی جنگ میں فرنٹ لائن کلیئر نہیں ہوتی، دشمن واضح نہیں ہوتا، اور نقصان مسلسل رہتا ہے۔ یعنی یہ جنگ ہیڈ لائن سے زیادہ اسٹیٹ کیپیسٹی کو کھاتی ہے، اور یہی چیز خطرناک ہے۔ تو کیا انڈیا سے خطرہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن کبھی واقعی ختم نہیں ہوئی۔ کشمیر، سرحد، پانی، ریجنل رائیولری، یہ سب اب بھی زندہ مسائل ہے، لیکن یہاں ایک ڈینجرس حقیقت ہے، پاکستان ایک وقت میں ایک جنگ نہیں لڑ رہا، پاکستان بیک وقت کئی جنگیں لڑ رہا ہے۔ پہلا، مشرقی احتیاط، دوسرا مغربی دباؤ، تیسرا اندرونی معاشی جنگ، اور سچ کیا ہے؟ تیسری جنگ یعنی معیشت والی جنگ، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر معیشت کمزور ہو جائے تو دفاع کمزور ہوتا ہے، خارجہ پالیسی کمزور ہوتی ہے، عوامی اعتماد کمزور ہوتا ہے، اور پھر ملک بندوق سے پہلے اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ عام پاکستانی کے لیے اصل ڈینجر کیا ہے؟
اگر آپ ایک عام پاکستانی ہو تو آپ کو سب سے پہلے میزائلوں سے نہیں ان کے اثرات سے ڈرنا چاہیے، اور وہ اثرات 5 ہیں۔ پہلا، پیٹرول مہنگا، یعنی ہر چیز مہنگی۔ دوسرا، بجلی اور گیس مزید ایکسپینسو، یعنی زندگی اور مشکل۔ تیسرا، ڈالر اوپر، یعنی امپورٹ اکانومی ہل گئی۔ چوتھا، کاروبار سلو، خاص طور پر آن لائن سیلرز، فری لانسرز، ٹریڈرز، ٹرانسپورٹ والے۔ پانچواں، خوف اور بے یقینی، اور یہی سب سے ڈینجرس چیز ہے، کیونکہ جب قوم فیوچر سے ڈرنے لگتی ہے تو مارکیٹ لڑنے سے پہلے ہار جاتی ہے۔ کیا واقعی ورلڈ وار 3 قریب ہے؟ سچ کیا ہے، دنیا ابھی فل ورلڈ وار میں نہیں گئی، لیکن دنیا ڈینجرسلی انسٹیبل ہو چکی ہے۔ یعنی ایک غلط فیصلہ، ایک بڑا حملہ، ایک اکانومک شوک یا ایک ریجنل ایسکیلیشن اور پوری پکچر بدل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا دور پیس کا نہیں، کنٹرولڈ ٹینشن کا دور ہے، اور کنٹرولڈ ٹینشن کبھی بھی انکنٹرولڈ بن سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، پاکستان کے لیے اصل خطرہ صرف جنگ نہیں، بلکہ جنگ پلس بارڈر پلس معیشت کا ڈینجرس مکس ہے۔ اور اگر دنیا مزید بگڑتی ہے تو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اسٹرانگ اکانومی، اسمارٹ ڈپلومیسی، انٹرنل اسٹیبلٹی اور سیکیور بارڈرز، کیونکہ کمزور ملک بڑی جنگوں میں ہمیشہ زیادہ قیمت دیتے ہیں۔ میں ہوں محمد فیصل، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔